اب ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف قانوندان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب سے۔ علی ظفر صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات جو ہیں ان کے کلپ چلائے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے اس پر آج تک اس لیے حملہ بھی نہیں ہوا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ کہ ان کا ایک نیکسس ہے طالبان کے ساتھ۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ ہے، یا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن کی بات تو مختلف ہے، لیکن جو ذکر کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس میں وہ آرٹیکل 17 ہے آئین کا، جس کا ذکر کیا تھا۔ آرٹیکل 17 اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کا حق ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے تو میں ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کو کسی قسم کی سیاسی جو سرگرمی ہے اس کو نہیں کرنے کی اجازت، نہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، نہ ہم بیانات دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنے قائد سے مل سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آرٹیکل 17 میں درج ہیں، تو اس کی خلاف ورزی تو حکومت کر رہی ہے۔ لیکن علی ظفر صاحب آرٹیکل 17 میں آرٹیکل 17(2) ہاں آپ آگے اس پہ وہ قومی سالمیت کی بھی بات کرتا ہے۔ اب آرٹیکل 17(2) جو ہے آئین کا، وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سالمیت کے مثلاً خلاف ہو، اور اس کو آرٹیکل کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی آج سے بہت سال پہلے جماعت اسلامی کے خلاف، اور معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ یہ قدغن اگر لگانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت میں ملوث ہے، مثلا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہی ہے خود پولیٹیکل پارٹی، تو پھر آپ اس کو کسی طرح بین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں بھی 1973 کی آئین میں بھی اس کو درج کیا گیا، وہاں بھی ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی الیکشن ایکٹ بنایا گیا۔ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ ملوث ہوتی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں کہ جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، اور اس کی بڑی ڈیٹیلڈ ریزنز ہونے چاہیے، بیان صرف خالی یہ کہہ دینا سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ بڑا کلیئر اس کے اوپر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، تو پھر حکومت جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جو کہ اب وہ سپریم کورٹ نہیں رہا، وہ اب آئینی کورٹ بن گیا ہے، لیکن وہی چیز لگے گی، لاگو ہوگی آئینی بینچ پہ بھی، کہ حکومت کو آئینی بینچ کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، اور ایک دفعہ دیا جائے گا جس بھی پارٹی کے خلاف ایسا ایکشن ہو کہ وہ اپنی دفاع کر سکے سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے۔ تو یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے۔ آج تک کوئی ایک جو مین سٹریم پارٹی ہے اس کے خلاف، جیسا میں نے کہا صرف ایک بار استعمال ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک آرٹیکل 17(2) تو ہے، اور الیکشن ایکٹ بھی ہے موجود، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو صرف یہ الزام لگانا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ کوئی مختلف خیال رکھتی ہے، وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے کسی پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑے دن پہلے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب نے کہا تھا جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور بھی کافی سارے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال میں جب کہ ایک صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اس پر دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کا الزام لگ گیا ہے،
اور بڑا سیریس نوعیت کا الزام ہے، تو اس کے بعد مذاکرات کا ماحول تو ختم ہو گیا۔ جی حامد میر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں کافی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر 1 تو مذاکرات ایک حل ہے، بڑا اچھا حل ہے، اور ہمیشہ سیاسی جماعت نے یہ حل کی طرف غور و فکر کر کے اس طرح الٹیمیٹ سلوشن نکال ہی لیا ہے۔ ایک جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہوں یا وہ ایکسٹرنل ہوں، وہ حل ڈائلاگ سے ہی نکلتا ہے۔ لیکن میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ماحول جو ہے وہ مجھے ڈائلاگ کا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں کہ جس قسم کی تشدد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف اور ہمارے دوسرے لیڈران کے خلاف، جس طرح ہمارے لیڈرز آف دا اپوزیشنز کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا پارلیمنٹ سے ہی، اور اب نئے لیڈرز آف دا اپوزیشن نہیں بنائے جا رہے، جس طرح کی سینسرشپ ہے، یہ سارے اگر آپ چیزوں کو اکٹھے دیکھیں تو ماحول ڈائلاگ کا اچھا، نہیں تو بن سکتا۔ پھر یہ جو گوہر خان صاحب مجھے بار امید بار تو رکھتا یہ جو ہوں گوہر ہمیشہ۔ خان صاحب بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن اکثریت جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، آپ سمیت، وہ کہتے ہیں جی اس وقت مذاکرات کا ماحول نہیں ہے۔ تو وہ مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ پارٹی پالیسی کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ ایک مینڈیٹ تو دیا گیا ہے، اور مینڈیٹ دیا گیا ہے ہماری الائنس کو، اور وہاں کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہوں شروع۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ مذاکرات کا ماحول بنانا جو ہے، جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور چونکہ حکومت ایسا ماحول بنا نہیں رہی تو وہ کوئی مذاکرات آگے چل نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کا چونکہ ہم حصہ ہیں الائنس کا، تو آبویسلی پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف تو ضرور ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ مذاکرات کب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے، کیا امید ہے، یہ ہمارے پاس ابھی کوئی مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی کہ کسی طرح بھی حل اس کا ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی فلسفی ہے بہت بڑی، اور اس میں بھی کافی وزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ پاور سپیکس ٹو پاور، یعنی آپ طاقت کے ذریعے ہی دوسرے طاقتور کے ساتھ ماحول بنا سکتے ہیں مذاکرات کا۔ تو یہ بھی ایک فلسفی ہے ہماری پی ٹی آئی میں۔ کافی لوگ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، آپ اور ہمارے پاس طاقت ہے، عوام کی بہت بڑی طاقت ہے، تو میری نظر میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر کے تو مذاکرات تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سے یقیناً لگا لیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان فی الحال جو مذاکرات ہیں اس کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا فی الحال ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہوں گے تو 8 فروری کے بعد ہی ہوں گے۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاور سپیکس ٹو پاور، تو طاقت جو ہے وہ طاقت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ تو تحریک انصاف نے 8 فروری کو اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو شاید مذاکرات ہو جائیں، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حکومت کی مرضی اور اس کی شرائط پر ہی بات چیت ہو سکے گی۔